السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہو ڈاٹ ٹی وی۔ میں ہوں کاوش مہدی۔ گلگت بلتستان الیکشن 2020 کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آج ہمارے درمیان موجود ہیں شاہد گلگتی صاحب، جو کہ حلقہ نمبر 3 سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے۔ شاہد صاحب، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد صاحب، آپ اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بتائیں۔ آپ کاروباری شخصیت تھے، تو اچانک ایسا آئیڈیا کیوں آیا سیاست میں آنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاوش صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے جو چاہنے والے ہیں، جو میرے سیاسی ساتھی ہیں، ان سے بھی مخاطب ہو جاؤں اور ساتھ میں اپنے ووٹر سے بھی۔ بات یہ ہے کہ سیاست سے ہر بندے کو دلچسپی ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں 2006 سے پبلک سروس میں ہوں پہلے سے، یعنی سماجی خدمات میں کرتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد سماجی خدمات کے بعد آپ کا سیاست میں آنا ایک قدرتی بات ہے، اور ہر بندے کو سیاست سے کہیں نہ کہیں دلچسپی ضرور ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ سماجی جو خدمات آپ کرتے ہیں وہ ایک حد تک کر سکتے ہیں۔ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ لیجسلیشن میں آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ کی جو جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے وہاں تک آپ کی اپروچ ہوتی ہے، اور آپ اپنے علاقے کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں سیاست میں آ جاؤں اور اپنے علاقے کی خدمت کر سکوں۔ سیاست میں آنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ نون لیگ جوائن کیا، تو نون لیگ میں ایسی کیا خاص بات تھی جو پی ٹی آئی میں یا پیپل پارٹی میں یا کوئی اور سیاسی جماعت میں آپ نے نہیں دیکھی وہ چیز؟ وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک پرو ڈیموکریٹک آدمی ہوں، یعنی جمہوریت پسند آدمی ہوں۔ تو جب آپ دیکھیں اس وقت جمہوریت کے حوالے سے دو ہی پارٹیاں ہیں جو جمہوری جدوجہد کر رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی ہے۔ یہ دو جماعتیں ہیں جن کا کلچر بھی جو ہے نا وہ پرو ڈیموکریٹک ہے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے۔ جیسے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے 3 دفعہ اپنی سیٹ کی قربانی دی ہے، اسی طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی ہیں۔ تو یہ دو میرے پاس چوائسز تھے۔ اور جہاں تک گلگت میں نے کیوں جوائن کیا، تو وہاں پہ بات یہ ہے کہ میرا ایک تو رجحان کی طرف پہلے سے تھا جمہوری اس کی وجہ سے، سٹانس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ لوگ جو ہیں پاکستان مسلم لیگ، یہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ آپ کی تنظیم ہے، سیاسی جماعت ہے۔ تو ہمارے علاقے میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ حافظ حفیظ الرحمان کے دور میں ہوئے ہیں سب سے زیادہ، اور ایک ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے۔ ایک تو لوگوں کے ساتھ آپ جا کے یہ شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کام کیا ہے۔ دوسرا میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو سٹانس ہے، یا پاکستان مسلم لیگ کا جو سٹانس ہے پرو ڈیموکریٹک، یہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں نے پاکستان مسلم لیگ کا چوائس کیا، میں نے وہاں پہ شمولیت اختیار کی۔ اگر حلقہ نمبر 3 سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو آپ آزاد الیکشن لڑیں گے اپنے حلقے میں؟ دیکھیں، یہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ آپ جب کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس چوائسز کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ مسلم لیگ مجھے ٹکٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ میں تو بڑا پر امید ہوں کہ مجھے انشاءاللہ ٹکٹ ملے گا، اور میں پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنا الیکشن کنٹیسٹ کروں گا۔ آپ کے حلقے میں پی ٹی آئی سے بھی مضبوط امیدوار ہے، اس کے بعد کیپٹن صاحب ہے، وہ بھی مضبوط امیدوار ہے۔ تو اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کوئی سپورٹ، مطلب ان سے آگے کوئی سپورٹ ملے گی؟ دیکھیں، وہاں پہ جو 3-4 کینڈیڈیٹ پہلے سے موجود ہیں، جن میں پی ٹی آئی کے جوہر شاہ صاحب ہیں، یا اسی سے کیپٹن صاحب ہیں، یا آپ کے ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں، یہ لوگ پچھلے کوئی 20 سے 40 سال کے درمیان تک یہ لوگ ہمارے علاقے پہ حکمرانی کرتے ہیں ایک طرح سے، اور ان لوگوں کے پاس نیا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ لوگوں کو دے سکیں یا نوجوانوں کو دے سکیں۔ ان لوگوں نے یہی بات کرنی ہے کہ میں نے ڈسپنسری بنائی، میں نے روڈ بنایا، میں نے جناب علی آپ کے لیے نوکریاں دوں گا۔ یہ باتیں اب خاصی پرانی ہو چکی ہیں۔ نوجوان نسل یہ چاہتی ہے کہ ان کے لیے کیریئر گائیڈنس کون دے گا، ان کی رہنمائی کون کرے گا، ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف کون راغب کرے گا، اور نئی چیزیں کیا دے گا۔ ان لوگوں کے پاس کہنے کے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس انشاءاللہ جب میں آؤں گا، جیت جاؤں گا انشاءاللہ اس سیٹ کو، تو میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی رہنمائی کروں گا، جو کہ ہماری بیسک ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ پریارٹی سیٹ کرنا ہے۔ پریارٹی سیٹ کرنا مطلب یہ ہے کہ عوام سب سے پہلے کیا ایسا کام کرے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا کام کرے، تیسرے نمبر پہ کون سا کام کرے، جس سے ان کے اندر ڈیولپمنٹ آ جائے اور ان کے اندر ترقی کا چانس مل جائے۔ تو جو پرانے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے یہی باتیں کرنی ہیں کہ میں آپ کے لیے ڈسپنسری بناؤں گا، میں آپ کے لیے پل بناؤں گا۔ تو میرا موٹو تھوڑا سا ان سے ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس فنڈز آتے ہیں، آپ ظاہر ہے ڈسپنسری بھی بناتے ہیں اور آپ روڈ بھی بنواتے ہیں، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ہمارے علاقے کو قیادت کی ضرورت ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو لوگوں کو ویژن دے سکے، جو مشن دے سکے۔
اور جس کا ایک اسٹریٹجی ہوگی آپ نے اپنے لوگوں کو روزگار کیسے دینا ہے اور ان کے اندر احساس محرومی کو کیسے ختم کرنا ہے اور ان کی پریارٹیز کیسے سیٹ کرنی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ان 4 کینڈیڈیٹس میں نہیں ہیں اور جو میں اپنے نوجوانوں کو آفر کروں گا. یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ 5 سالوں میں نون لیگ نے کیا ہے گلگت بلتستان میں، کیونکہ آپ نے ابھی پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کیا ہے، تو 5 سالوں میں وہ حکومت میں تھی، تو آپ جو بتا رہے ہیں وہی چیزیں ان 5 سالوں میں ہوئی ہیں. دیکھیں ہر لیڈر کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی اپروچ ہوتی ہے. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کی بات ہے تو ان لوگوں نے جو کام کیا ہے گلگت بلتستان کے اندر وہ ایک تاریخ ساز کام کیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا نیٹ پہ کہ کینسر ہاسپٹل تیار ہو گیا، حالانکہ یہ بہت پرانا پروجیکٹ تھا، اس کی فنڈنگ لوگ نہیں دے رہے تھے. جیسی نون لیگ حکومت آ گئی، حافظ صاحب نے جا کے نواز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کر کے اسپیشل گرانٹ منظور کرائی، جس کے ذریعے سے ہمارے سکندر روڈ ہمارا بن گیا. اسی طرح سے آپ کا کینسر ہاسپٹل بن گیا. تمام ہاسپٹل کے اندر جو ایکوپمنٹ آپ دیکھیں گے جا کے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ انہوں نے کیسا زبردست کام کیا ہے. میں چونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ آدمی ہوں، میں اس دفعہ گیا ہاسپٹل تو مجھے ہسپتال کے بیڈ اور ان کا سامان دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کا سامان آیا ہوا ہے. ہمارے پاس MRI مشین آئی ہوئی ہے، ہمارے پاس CT اسکین ہمارے پاس ہے. تو کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلم لیگ نے کام نہ کیا ہو، ہر جگہ پر اچھا کام کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے. تو نون لیگ کے علاوہ آپ سے اس سے پہلے PTI یا پیپل پارٹی کے کسی نے آپ سے رابطہ کیا تھا کہ ہماری جماعت جوائن کریں؟ جی، یہ 2017 میں PTI والوں نے مجھے آفر کی تھی. اس زمانے میں یہ جعفر شاہ صاحب اس میں آئے نہیں تھے، تو میں نے دلچسپی نہیں دکھائی کیونکہ میرا ان کے ساتھ کوئی لنک بنتا نہیں ہے. یہ پرو ڈیموکریٹک نہیں ہے، ان کی جو جماعت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ہے. ان کا نہ تو جمہوری سوچ ہے، نہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں، تو لہٰذا میں نے ان سے معذرت کر لی تھی. پیپل پارٹی نے کوئی آپ سے بات کی تھی اس حوالے سے؟ نہیں، پیپل پارٹی سے میرا کبھی رابطہ نہیں ہوا. باقی یار دوستی تو میری ان سب سے ہے. امجد صاحب سے میری اچھی سلام دعا ہے، میری آفتاب حیدر سے بھی ہے، لیکن کبھی اس پلیٹ فارم پہ کبھی بات نہیں ہوئی. لیکن آپ کے جو مخالفین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاہد صاحب کی جو سیاست ہے وہ تو صرف فیس بک تک ہے، عملی میدان میں کچھ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے کسی بھی ممبر سے زیادہ کام کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو میرا اسکوپ بے شک چھوٹا تھا. میں نے صرف بگروٹ ویلی کے اندر کام کیا ہے، چونکہ میں ایک LSO کو ہیڈ کر رہے تھے ہم لوگ، تو ہم نے اپنے علاقے میں کام کیا ہے. آپ جائیں، میں نے ذاتی طور پہ 6000 پودے دیے ہیں صرف بگروٹ ویلی کے اندر، اور یہ مفت بانٹے ہیں لوگوں میں. اس کے علاوہ ہم نے دوبنی کے پلیٹ فارم سے بہت سارے کام کرائے، جس میں سے گلوف پاکستان گلوف پروجیکٹ 2011 میں آیا تھا. ہم نے کوئی 9 کروڑ سے زیادہ کے کام کروائے ہیں، اور یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے. یہ آپ ان کا آفس دیکھ سکتے ہیں، بلچم ان کا آفس ہے. اچھا، اسی طرح 7 گسوندر میں پل بنا ہوا ہے، بند بنے ہوئے ہیں، دارجا تک روڈ بنایا ہوا ہے، گسوندر تک روڈ بنایا ہے. اسی طرح سے کھما تک ہم نے روڈ بنایا ہے، اور ہر گاؤں میں سکول اور مساجد میں واش رومز بنوائے ہیں. ان کے ابھی 4G بھی میرے خیال میں. اور ریسنٹلی میں نے ریکویسٹ کی تھی عمران منصور صاحب سے جا کے SCO کے، تو انہوں نے میری ریکویسٹ کو سنا، خود آئے علاقے میں، مجھے ساتھ لے کے گئے، اور میں نے ان کو ذکر کیا کہ ہمارے علاقے میں 4G کی سہولت نہیں ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. انہوں نے میری گزارش کو سنا اور ٹاور بھی انہوں نے منظور کیا ہے، اور ابھی انہوں نے 4G لگانے کا بھی اعلان کیا ہے. تو ابھی انشاءاللہ میں جاؤں گا ان کے پاس، اور یہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارا جو ریکویسٹ تھی یا ہماری ضرورت تھی اس کو حل کیا ہے. شاہد صاحب، آپ کے حلقے میں آپ کا ووٹ بینک کتنا ہے، اور اب آپ کے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ کو کچھ ملے گا؟ دیکھیں، حلقے میں ووٹ اس کو پڑتا ہے جو غیر جانتا رہا ہو، جس کا ماضی صاف ستھرا رہا ہو، جو پڑھا لکھا ہو، جس کے پاس کامیابی کا کوئی نہ کوئی مثال موجود ہو. آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو میں پڑھا لکھا بھی ہوں. میں نے ڈاکٹر آف فارمیسی ہوں، میں فارماسسٹ ہوں. اس کے ساتھ میں نے MBA بھی کیا ہوا ہے، اور 20 سال سے میں کاروبار میں ہوں. اور دوسری یہ ہے کہ میں کاروباری آدمی ہوں. میں نے بالکل سمجھ لیں 0 سے کام شروع کیا تھا اور آج ایک کمپنی کھڑی کر لی ہے، تو وہ میرے کریڈٹ میں ہے. اس کے علاوہ سماجی خدمات آپ دیکھیں تو میں نے سماجی خدمات کی ہیں. 2006 سے میں اس شعبے میں ہوں، اور میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. وہ علاقہ اس کا گواہ ہے، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہی چیزیں ہیں. اور میں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ دیکھیں تو میں غیر جانتا آدمی ہوں. میرے اوپر نہ تو کوئی مذہبی لیبل لگا ہوا ہے کسی جماعت کا، نہ کسی سیاسی جماعت کا لیبل لگا ہوا تھا آج تک.
اور نہ ہی میں نے کوئی لسانیت پہ اس طرح کی کوئی کام کیا ہے. میں بالکل فیئر آدمی ہوں, اور میرا ہر ذی شعور آدمی میرا ووٹر ہے, جو اس علاقے میں ڈیولپمنٹ چاہتا ہے, جو علاقے میں ایک نئی نوجوان قیادت چاہتا ہے, جو اپنے بچوں کا بہتر مستقبل دیکھتا ہے. اور میرا ووٹر وہ نہیں ہے جو متعصب ہے, جو زبان کے تعصب کرتا ہے, جو فرقے کے تعصب کرتا ہے, وہ مجھے وہ نہیں کرے گا. مجھے وہ لوگ کریں گے ووٹ جو خود بھی صاف ستھرے ہیں اور علاقے کو بھی ایک صاف ستھری قیادت دینا چاہتے ہیں. شاہد صاحب, آپ کے حلقے میں سید جعفر صاحب بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو مضبوط امیدوار بھی ہے سی ایم کا. تو آپ سے اگر کسی نے کہا کہ آپ شاہ صاحب کے حق میں دستبردار ہو, تو آپ اس حوالے سے ہوں گے؟ دیکھیں, میں ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کی, تو کسی کے حق میں دستبردار ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ, اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایک مضبوط امیدوار ہے, آپ کیسے مقابلہ کریں گے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں زندگی میں مشکلات سے لڑتا رہا ہوں. یہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ میں کسی مضبوط امیدوار کو مقابلہ کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جعفر شاہ صاحب 40 سال پرانے سیاستدان ہیں. ان کا طریقہ جو تھا لوگوں کو ووٹ لینے کا, وہ آج کل کے دور میں کامیاب نہیں ہے. آج کل کا نوجوان جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنے بزرگوں سے کم فائدہ لینا ہے, کم مشورے لینے ہیں, اس نے زیادہ مشورے لینے ہیں سوشل میڈیا سے, جیسے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, یا آپ کا انسٹاگرام وغیرہ ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں. نہ ان میں لکھنے کی صلاحیت ہے, نہ ہی وہ یہ میڈیا یوز کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ووٹر ہوگا اس نے یہاں سے اپنا مائنڈ بنانا ہے. اور میں اللہ کے فضل سے 2009 سے سوشل میڈیا میں ہوں, اور میرا بڑا ایک ہلکے اثر ہے نوجوانوں کا جو مجھے سنتے ہیں اور میرے سے رابطہ کیے بغیر میرے لیے ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ میں پورے اعتماد ہوں کہ میں ان تمام کینڈیڈیٹس کو بیٹ کروں گا. شاہد صاحب, آج کل الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا پہ یہ شور شرابہ ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کے مخالفت میں ہیں یا حق میں ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی؟ دیکھیں, ہم تو 73 سالوں سے صوبے کی ڈیمانڈ ہی کر رہے تھے, وہ ہو نہیں رہا تھا. تو ابھی ریسنٹلی انڈیا نے پچھلے سال جو سٹیپ لیا کشمیر میں, آرٹیکل 370 اور اس کو 35A کو ایبروگیٹ کیا اور ان کو اپنے یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا. اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہ تھا کہ انڈیا نے یہ ایریا پاکستان کے حوالے کر دیا. تو چونکہ وہ آپ کی جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ تھا شملہ, اس ایگریمنٹ کے حساب سے یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ بن گیا تھا. یہ عملاً اقوام متحدہ کی قراردادوں سے نکل چکا تھا. تو جب ایک دفعہ انڈیا نے اس کو ڈکلیئر کیا اپنا حصہ, تو اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس بھی بہت اچھا موقع ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہے ان کی جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کرے اور یہاں پہ صوبہ بنا دے اور آئینی صوبہ بنا دے. یہ جو انٹرم صوبہ اور عبوری صوبہ والی یہ کہانی میرے خیال میں بہتر نہیں ہے. ان کو پورا صوبہ بنائیں اور تاکہ سی پیک بنانے میں ان کو مشکلات نہ ہوں. ان کو اسی طرح سے ڈیم کے لیے ان کو فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی, وہ بھی ہو جائے گا. اور عوام کا جو احساس محرومی ہے کہ ہم 73 سال سے پاکستان کی اسمبلی سے, پاکستان کے آئین سے باہر ہیں, تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور پاکستان مسلم لیگ اس کو ویلکم کرے گی. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے شہباز شریف صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں ہماری ان پٹ شامل ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو پاکستان کا آئین ہے اس میں ترمیم کرنی پڑے گی, اور ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے, اور وہ کیونکہ پاکستان کی جو تحریک انصاف ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس میں پیپل پارٹی, مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف تینوں کی کنٹریبیوشن ہوگی. یہ اکیلے عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہم لینے دے دیں گے کیونکہ اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہوگی. شاہد صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ آپ اگر جیت جائیں تو مطلب گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے ادھر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اس کے بعد اور بھی مسائل ہے یوتھ کے لیے, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بے روزگاری تو پورے ملک کا مسئلہ ہے. تو بے روزگاری ہمارے علاقے میں ظاہر زیادہ ہے, پڑھے لکھے لوگ نوجوان زیادہ ہیں. میرا جو آئیڈیا ہے وہ دیکھیں, جب تک آپ انویسٹمنٹ نہیں لائیں گے اپنے علاقے میں تب تک آپ کے پاس انڈسٹری نہیں لگے گی. جب انڈسٹری نہیں لگے گی تو گورنمنٹ آپ کو جابس نہیں دے سکتی ہے. دوسرا آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے کہ آپ نوجوانوں کو انٹرپرینورشپ تک لائیں, ان کو راغب کریں کہ وہ کاروبار کریں. جب ایک نوجوان کاروبار کرے گا تو 10 کو وہ ساتھ روزگار دے سکتا ہے. میں اپنی مثال آپ کو بتانا چاہوں گا. 2004 تک میں خود جاب کرتا تھا, اپنے گھر کو پالتا تھا, میں اچھی سیلری ملی تھی.
لیکن میں نے ایک موقع سے فائدہ اٹھایا اور کاروبار شروع کیا، جو کہ محض 1,34,000 شروع کیا تھا، اور آج اللہ کے فضل سے میرے پاس اس وقت 63 کے قریب ملازم ہیں، اور ان سب کا چولہا اسی کمپنی سے چل رہا ہے۔ تو یہی اسٹیپ، یہی چیز میں اپنے نوجوانوں میں بھی ڈالنا چاہوں گا کہ وہ نوکری نہ ڈھونڈیں، بلکہ کاروبار کی طرف آئیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار سے کام شروع کریں۔ مثلا آپ ہوٹلنگ آپ کر سکتے ہیں، جی بی میں ٹورزم چونکہ بڑھ رہی ہے، منرلس آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس میں آپ اپنا انپٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایگریکلچر ہمارے پاس ہے، فروٹ پروسیسنگ ہے، بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم بیرون ملک سے اور پاکستان سے انویسٹر کو لا کے جابس کریٹ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ گورنمنٹ سب کو جاب نہیں دے سکتی ہے۔ شاہد صاحب آخر میں اپنے ووٹرز یا اپنے یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں۔ میرا اپنے حلقے کے ووٹر سے اتنی سی گزارش ہے کہ جب بھی آپ ووٹ کرنے جائیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ جس کینڈیڈیٹ کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہ میرے ووٹ کے لائق ہے یا نہیں ہے، وہ میرے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے اور اس کا کیا کریکٹر رہا ہے، یہ تمام چیزیں ضرور دیکھیں۔ محض فرقے کی بیس پہ، علاقائیت کی بیس پہ، مذہب کی بیس پہ اور دوسری ایفیلیشن کی بیس پہ ووٹ نہ کریں، ووٹ ایسے کریں جو آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ہو۔ شکریہ شاہد صاحب، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آج آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا، اگلے ایک ایسے پروگرام کے ساتھ، نئے ایک مہمان کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔